وسلم ہے، یہ سلیمان علیہ السلام ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، تو وہ جو گواہی ہے نا وہ میرے جسم کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست فرمایا ہے کہ شیطان ان کی جو شکل ہے نا وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اور جب مجھے یہ ڈریمز آ رہے تھے نا تو میں نے 2006 میں 2006 کے اینڈ میں یا 2007 کے شروع میں قرآن کو میں نے ترجمے کے ساتھ سنا، اور میں نے یعنی اپنے جو ڈریمز میں جو اللہ نے ورڈ یوز کیے ہوئے ہیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو میں نے قرآن سے ٹیلی کیا، اور میں نے خود بھی یعنی اس بات کی تحقیق کی کہ کیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے یہ ڈریم، تو وہ ہو بہو ویسے ہی الفاظ میں نے قرآن میں دیکھے جو اللہ نے مجھے خوابوں میں کہے ہوئے تھے کہ قاسم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ تو اس طرح کے بہت سے جو ورڈنگ ہے نا وہ میں نے میچ کی، تو وہ 100% میچ ہوئی تھی۔ تو مجھے تو 100% اللہ پہ یقین ہے کہ یہ خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ امت کی جو حالت ہے اس وقت کسی سے ڈکی چھپی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے فلسطین کے جو معاملات شروع ہوئے ہیں سب کے سامنے، ہر مسلمان کا دل دکھی ہے۔ اگر ہم پاکستان کو ہی دیکھ لیں، اگر باقی مسلم ممالک کو چھوڑ بھی دیں، صرف پاکستان کو ہی دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہر برائی اس پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، اور لوگوں کو کوئی امید اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے خوابوں میں ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ بتایا گیا ہے آپ کو؟ مجھے جو امت کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی آیا کہ آخر مسلمان اندھیروں میں کیوں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے فلسطین کی بھی بات کی۔ فلسطین میں تو جو مجھے ڈریمز آئے ہیں وہ تو کافی آپ کہہ لیں بھیانک قسم کے ہیں، کہ ایک ڈریم میں تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ فلسطین کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ تو ابھی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بات وہیں اسی طرف ہی جا رہی ہے کہ وہ صرف نام باقی رہ جائے گا اس کا، لیکن مسلمان کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اب جو پاکستان کی آپ نے بات کی کہ ہر برائی اس میں ہے، بالکل ہے۔ اب مجھے ایک ڈریم میں آیا کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ آخر تو نے پاکستان کو کیوں بنایا، ہر برائی اس ملک میں ہے۔ تو اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم آج سے 1400 سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت وہ اکثر مجھ سے دعا کیا کرتے تھے کہ قیامت کے قریب جب ان کا اسلام پوری دنیا میں مغلوب ہو چکا ہو تو ایک ایسا ملک بنا جس کا نام لا الہ الا اللہ ہو، تو پھر میرا جو اصل اسلام ہے وہ اس ملک سے پوری دنیا میں دوبارہ پھیلے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ قاسم پھر میں نے پاکستان کو بنانے کا فیصلہ کیا، اور پاکستان کا اگر آپ جب دیکھیں تو نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو برائیاں ہیں اس ملک میں، لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ نے ان خوابوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ اگر ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچا لیں اور بچانا شروع کر دیں اور اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کر دیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس ملک پہ نازل ہوں گی، اور ایسی برکتیں نازل ہوں گی کہ لوگ جو ہے نا ان سے وہ جو اللہ کے خزانے نا وہ سنبھالے نہیں جاتے۔ یعنی میں نے خود ایک خواب میں دیکھا ہے کہ سونے کی ایک بڑی سی دکان ہوتی ہے اور وہ کھلی ہوتی ہے، اور اس کا جو اونر ہوتا ہے وہ بھی دکان پہ نہیں ہوتا، اور لوگ گزر رہے ہیں لیکن کوئی سونے کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو میں خود خواب میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان ہی ہے، یہ جو دکان ہے سونے کی، کیا یہ پاکستان میں ہے؟ تو یعنی اس طرح کہ اللہ اپنی رحمت سے نا ہمارے حالات اچھے کر دے گا، لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں، یعنی
شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. اور شرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا. تو یہ ایک طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا، اور اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. آپ یقین کریں یہ بہت سمپل ہے. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی اسٹیچوز ہیں ان کو ختم کرنا ہے، تصویریں ختم کرنی ہے، اور یہ جتنے بھی مزاروں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں. جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اس کی مدد اور اس کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور یہ ملک پھر ترقی کرے گا. اور جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ پاکستان ایون پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے ایک وقت آتا ہے. تو اللہ نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہوا ہے. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اب میں آپ کے سامنے ہوں، بہت زیادہ لوگ میری داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ میری نمازوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اگر یہ خواب پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ بلیو کر رہے ہیں ان خوابوں پہ، یقین کر رہے ہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ اللہ مدد کر رہا ہے. تو جب اللہ مدد کرتا ہے تو وہ کام پھر اللہ کر کے چھوڑتا ہے. اور اللہ نے مجھے بہت زیادہ خوابوں میں دکھایا کہ قاسم میں صرف تیری اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. تو اللہ کو وہ میری ایک جو عادت اور کوشش ہے وہ پسند آ گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ 2015 میں مجھے کوئی نہیں تھا جانتا، اور آج اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے مفتی جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے میرے ڈریمز کے بارے میں. تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوا. اور اللہ کی مدد کیسے آئی؟ جب میں نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. تو اگر میں اکیلا ایک انسان شرک اور اس کی اقسام سے بچاتا ہوں اپنے آپ کو، اور اللہ اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ اس کے خواب دنیا میں پھیلتے ہیں ایسے، تو جب ہم بحیثیت پاکستانی قوم، بحیثیت امت اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں گے، تو اس کے بعد جو اللہ کی مدد آئے گی، تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ جس کو 2015 میں کوئی نہیں تھا جانتا، اور آج دنیا سے اس کے خوابوں پہ لوگ یقین کر رہے ہیں. تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے تو اللہ ہماری بھی ایسے ہی مدد کرے گا، اور ہم ان اندھیروں سے باہر نکل کے تو ان کافروں پہ حکومت کریں گے جو آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا، آپ کی باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے سارے مسائل کی جڑ ہی شرک ہے، یعنی آپ اس کو کوئی بہت بڑا گناہ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس طریقے سے بات نہیں کرتے جیسے آپ بات کر رہے ہیں، کہ آپ ہر چیز کی بنیاد ہی اور اس کا اصل مسئلہ ہی آپ شرک کو قرار دے رہے ہیں. حالانکہ علماء جب بات کرتے ہیں تو وہ کوئی سود کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی نظام حکومت کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی عدل و انصاف کے نہ ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے اس طرح. لیکن آپ سارے ہی مسائل کی جڑ ایک شرک کو قرار دیتے ہیں. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعی اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ ایسی چیز ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کے خوابوں میں سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. قیامت کے دن اگر کسی نے سود کھایا ہوا ہے، کسی کو قتل کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی زنا کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی اور بڑا گناہ کیا ہوا ہے، اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. میں آپ کو حضرت ابو طالب کی مثال دیتا ہوں. جی، انہوں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی. جی. اور اس وقت کے جو قریش کے قبیلے تھے ان کے آگے وہ ڈٹ جاتے تھے. لیکن وہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے ہی مذہب پہ ان کا انتقال ہوا، یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو
ایک اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ حالانکہ انہوں نے ہر طرح سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لیکن پھر بھی اللہ ان کی یہ وہ ساری جو آپ کہہ لیں کہ نیکی کے کام ہے ان کا کوئی وزن قیامت کے دن قائم نہیں کرے گا۔ کیوں کہ انہوں نے اللہ کے آگے یعنی شرک کیا، اللہ کو نہیں تسلیم کیا، وحدہ لا شریک نہیں مانا، اس کی وحدانیت کو نہیں تسلیم کیا، تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو باقی کے لوگ ہیں وہ جب تک اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے تو وہ قیامت کے دن اللہ ان کو نہیں بخشے گا، وہ بھی ساری ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو جو شرک ہے نا، یہ ایسا گناہ ہے جس کا اللہ معاف نہیں کرے گا، اور مجھے اللہ نے بہت خوابوں میں بتایا کہ قاسم تم اس غلط فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ قیامت کے دن میں شرک معاف کر دوں گا اور اس کے علاوہ جس کے چاہوں گا میں گناہ بخش دوں گا۔ تو اللہ نے مجھے بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا، اللہ نے بھی اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ زور دیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں